أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم۔ عشرہ ذی الحجہ کی آمد ہے۔ ان 10 دنوں کی عظمت اور فضیلت قرآن پاک میں بھی ذکر کی گئی ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی، اور یہ راتیں بھی بڑی مبارک ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، تو یہ راتیں بھی بڑی مبارک ہیں اور یہ دن بھی بڑے برکت والے ہیں۔ ان رات اور دنوں کی کچھ اہمیت اور فضیلت اور ان میں کرنے کے کام آپ حضرات کے سامنے مختصراً عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان 10 دنوں میں جو انسان عمل کرتا ہے وہ عمل اللہ تبارک و تعالی کو باقی تمام دنوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب اور زیادہ پسند ہے۔ سارے دن، سارے سال کے دن ایک طرف اور یہ 10 دن ایک طرف۔ فرمایا ان 10 دنوں میں جو بھی عمل کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو حیران ہو گئے، پوچھنے لگے یا رسول اللہ وَلَلْ جِہَادُ، یا رسول اللہ کیا دوسرے دنوں میں اگر جہاد کیا جائے تو وہ جہاد بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں، باقی دنوں میں میدان جہاد میں نکل کر اللہ کے راستے میں اگر کوئی لڑائی کرے تو یہ عمل بھی اللہ کو اتنا پسند نہیں جتنا عمل ان 10 دنوں میں انسان جو کرتا ہے وہ اللہ کو محبوب اور پسند ہے۔ ہاں، ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ میدان جہاد میں گیا اور وہاں جا کر اللہ کے راستے میں لڑتا رہا یہاں تک کہ اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دی، اور جو مال لے کر کے گیا تھا وہ مال بھی سارا کا سارا اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ فرمایا یہ عمل اور ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، برابر۔ اللہ کے راستے میں جان بھی دے دی، مال بھی دے دیا، یہ عمل اتنا زیادہ نہیں، اللہ کو زیادہ محبوب نہیں ان 10 دنوں کے اعمال کے مقابلے میں۔ فرمایا برابر ہیں۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ ان 10 دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ جب یہ ذی الحجہ کا چاند نظر آئے گا، یہ 10 دن یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک ایک ایک لمحہ اور ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے۔ اس میں آپ نماز پڑھیں، اس میں آپ تلاوت کریں، اس میں آپ ذکر کریں، اس میں آپ وظائف کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، یہ اعمال اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اور ان میں سب سے زیادہ اہم کام وہ گناہوں سے بچنا ہے۔ 4 قسم کے گناہوں سے ضرور بچنا چاہیے ہر مسلمان کو، 4 قسم کے گناہوں سے ضرور بچنا چاہیے۔ مرد حضرات، داڑھی منڈوانے کا گناہ یہ ہمیشہ کے لیے گناہ ہے، اس سے بچے، اور یہ بڑا سخت ترین گناہ ہے۔ انسان نماز میں ہے تب بھی یہ گناہ چپکا ہوا ہے، طواف کر رہا ہے تب بھی یہ گناہ چپکا ہوا ہے، سجدے میں کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ تب بھی یہ گناہ چپکا ہو، بڑا خطرناک گناہ ہے اور اس پر بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ اور دوسرا، شلوار ٹخنوں سے نیچے پہننا، نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی، یہ بدترین گناہ ہے، سخت وعیدیں ہیں۔ حدیث پاک میں بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا جو شخص شلوار ٹخنوں سے نیچے پہنے گا قیامت کے دن اس کا ٹخنا جہنم کی آگ میں جلے گا۔ جہنم کی آگ کون برداشت کر سکتا ہے؟ اور پھر یہ طریقہ کس کا ہے؟ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو ہمارے دین کے اور ہمارے بدترین دشمن ہیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی اور دانائی ہے کہ انسان دشمن کے طریقے کو اختیار کر لے اور اپنے محبوب پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ دے۔
یہ بدترین گناہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور تیسرے، خواتین کا بے پردہ، گھر میں بھی بے پردگی اور گھر کے باہر بھی بے پردگی، یہ خواتین کے لیے بڑی سخت، اللہ تعالیٰ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت برستی ہے ان خواتین پر جو گھروں میں یا گھروں کے باہر بے پردہ پھرتی ہے۔ اب گھروں میں، ہمارے ہاں گھروں میں تو کہتے ہیں بے پردگی کیسے، دیور سے پردہ ہے، الحم و الموت، سب سے سخت ترین پردہ دیور سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور کے سامنے منہ کھولنا یہ اس سے بہتر ہے کہ عورت زندہ مر جائے، دفن ہو جائے، یہ موت سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ہمارے ہاں شرعی پردے آج کل ختم ہو گئے، پہلے تو شاید ہوتا ہوگا کہیں 100 میں سے ایک عورت پردہ کرتی ہوگی، آج 1000 میں ایک نہیں، لاکھ میں اگر ایک مل جائے تو شاید غنیمت ہو، لاکھوں میں کئی ایک آدھ عورت ملتی ہے جو صحیح معنوں میں شرعی پردہ کرتی ہے، اور پردے کا اہتمام ضروری ہے عورتوں پر، اس کا بڑا سخت وبال ہے۔ اور چوتھا گناہ وہ گانا بجانا، گانا سننا، موسیقی سننا، اور آج کل موبائل آ گئے، عجیب عجیب تصویریں اور عجیب عجیب چیزیں انسان دیکھتا ہے، یہ بدترین گناہ ہیں۔ 4 گناہ میں نے ذکر کیے ہیں، ان 4 گناہوں سے خاص طور پر بچنے کا خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اپنی امت کی سب سے بڑی بیماری نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے بڑی بیماری گناہ کرنا ہے، گناہ یہ سب سے بڑی بیماری ہے، اس سے بڑی بیماری کوئی نہیں ہے۔ غیبت کا گناہ ہے، حسد کا گناہ ہے، تکبر کا گناہ ہے، جھوٹ بولنے کا گناہ ہے، بد نظری کرنے کا گناہ ہے، بے پردہ پھرنے کا گناہ ہے، داڑھی منڈوانے کا گناہ ہے، گانا بجانا سننے کا گناہ ہے، کتنے گناہ ہیں، شلوار ٹخنوں سے نیچے پہننا یہ گناہ ہے، نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، کتنے گناہوں میں ہم مبتلا ہیں۔ فرمایا میری امت کی سب سے بڑی بیماری گناہ کرنا ہے، اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میں تمہیں علاج نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور اس کا علاج ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا اس بیماری کا علاج توبہ کرنا ہے، گناہ کو چھوڑ کر توبہ کرنا، اے اللہ آئندہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ تو ان 10 دنوں میں خاص طور پر ان گناہوں سے بچنے کا خوب اہتمام فرمائیے۔ اور نیک اعمال کون سے کرنے چاہیے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 وظیفے کرنے کا بطور خاص حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 10 دنوں میں 4 کلمات کی کثرت کیا کرو۔ فرمایا ایک سبحان اللہ، دوسرے الحمدللہ، تیسرے اللہ اکبر اور چوتھے لا الہ الا اللہ۔ ان 4 کلموں کی کثرت کا حکم دیا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ اب یہ کرنے کا کام ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے گا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی 100 عربی نسل کے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور ایک غلام کو آزاد کرنے کا اجر و ثواب فرمایا کہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزاد کرنے والے کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دیں گے، اور باقی 99 غلام فرمایا اس سے انسان کے جنت میں درجات بلند ہوں گے۔ 100 غلام، وہ بھی عربی نسل کے 100 غلام، عربی، عجمی نہیں، عربیوں کو عجمیوں پر فضیلت حاصل ہے۔ 100 غلام آزاد کرنا، فرمایا جو شخص 100 مرتبہ الحمدللہ کہے گا، اللہ تبارک و تعالی 100 عربی نسل کے گھوڑے بمائے ساز و سامان لدے ہوئے میدان جہاد میں دینے کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب کتنا دیر لگتی ہے 100 مرتبہ الحمدللہ انسان کہہ لے۔ اور فرمایا جو شخص 100 مرتبہ اللہ اکبر کہے گا، 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کے برابر اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ 100 اونٹ کون کر سکتا ہے؟ 100 اونٹ کی قربانی زندگی میں ایک مرتبہ بھی شاید کوئی کر لے تو زندگی بھر پھر نہیں کر سکتا،
لیکن ان 10 دنوں میں آپ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں، فرمایا 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ محدثین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا وہ غربا، وہ جو صاحب نصاب نہیں ہے اور دل ان کا تڑپتا ہے، ہائے ہم بھی قربانی کرتے، قربانی کی بڑی فضیلت ہے، فرمایا کہ ان کے لیے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیں اور 100 اونٹ قربان کرنے کا ثواب مل گیا۔ لیکن جس شخص پر قربانی واجب ہے وہ اگر کہتا ہے جی میں تو 100 مرتبہ اللہ اکبر کہوں گا 100 اونٹ کا ثواب، فرمایا یہاں قربانی کا ثواب مل رہا ہے، قربانی ادا نہیں ہو رہی۔ جس شخص پر واجب ہے اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو قربانی ادا نہ کرنے کا گناہ اس پر ہوگا۔ 100 مرتبہ نہیں، لاکھ مرتبہ بھی اللہ اکبر کہے اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس پر قربانی کو ادا کرنا واجب ہے اور وہ صاحب نصاب ہے۔ اور اس کے ضمن میں یہ بات بھی عرض کر دوں، آج بھی میرے پاس ایک صاحب کا فون آیا اور 1-2 دن پہلے بھی کہنے لگے ہم بکرا اللہ کے راستے میں عید والے دن قربانی کرنے کی بجائے اگر اس کی قیمت کسی غریب کو صدقہ کر دیں تو قربانی ہو جائے گی۔ یہ ایک پروپیگنڈا ہے، عالمی پروپیگنڈا ہے۔ جو چیز واجب اور فرض ہے وہ واجب اور فرض اسی طرح ادا ہوگا جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ہم اس کے مطابق کریں گے تو ادا ہوگا ورنہ ادا نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں دیکھو جی اتنا زیادہ جانور اور اتنا گوشت یہ تو ضائع کرنا ہے، غریبوں کی مدد کی جائے۔ پتہ نہیں قربانی کے موقع پر اور حج کے موقع پر اس طرح کی باتیں لوگوں کے ذہنوں میں کیوں آتی ہیں۔ یہ جو شادیاں کرتے ہیں لاکھوں اور کروڑوں روپے برباد کر دیتے ہیں، اس وقت ان کو غریبوں کا خیال کیوں نہیں آتا؟ یہ جو کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں اور ان میچوں پر کروڑوں ڈالر برباد ہو جاتا ہے، اس وقت ان کو غریبوں کا خیال کیوں نہیں آتا؟ قربانی کے موقع پر اس طرح کے خیالات یہ شیطانی خیالات ہیں، یہودیوں کی سازش ہے۔ کوئی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرنا اس کا اپنا ایک لطف اور مزہ ہے، تعمیل حکم ہے۔ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، ہم اس کی بجا آوری کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ 4 عمل ان کو کثرت سے کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ 3 عمل میں نے بتا دیے، چوتھا عمل لا الہ الا اللہ، یہ ان سارے کلمات کا سردار ہے، لا الہ الا اللہ۔ فرمایا جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے گا، آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے، فرمایا یہ پورا خلا اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بھر کر اس کے نامہ اعمال میں اس کو عطا فرما دیں گے۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، یہ روزانہ اگر ہو سکے تو ہر نماز کے بعد، ورنہ جتنا بھی آپ سے ہو سکتا ہے آپ کریں، وظیفہ بنا لیں۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمے اس میں آ جاتے ہیں، اس کا ورد رکھیں، بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے، جن پر قربانی واجب ہے، چاند نظر آنے کے بعد ان کے لیے مستحب ہے، افضل ہے کہ وہ جسم کے ناخن، جسم کے بال اور ناخن نہ تراشیں۔ ناخن تراشنا اور بال کاٹنا جائز نہیں ہے، یہ عمل مستحب ہے، افضل ہے، قربانی کے بعد کریں، جب قربانی ہو جائے اس کے بعد بال کا۔ البتہ آج ایک میں نے محدث کا قول پڑھا ہے، بڑی عجیب بات ہے، فرمایا جن پر قربانی واجب نہیں ہے اور ان کا دل چاہتا ہے کہ ہمیں بھی قربانی کا ثواب ملے، فرمایا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے بال کاٹنا اور ناخن تراشنا وہ بھی چھوڑ دیں، قربانی ہونے تک یہ عمل چھوڑ دیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان قربانی کرنے والوں کی مشابہت کی وجہ سے ان کو بھی وہی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے جو قربانی کرنے والوں کو ملے گا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو وہ بھی احتیاط کریں۔ تو اب یہ عمل آپ حضرات کے سامنے آ گئے، اب اس کے بعد 2-3 حدیثیں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، توجہ چاہیے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ان 10 دنوں میں 9 دن، آخری دن تو عید کا دن ہے، اس میں روزہ رکھنا جائز نہیں، فرمایا ان 9 دنوں میں جو شخص روزہ رکھے گا اس کی فضیلت، فرمایا 1 دن کا روزہ 1 سال کے برابر۔ ان 10 دنوں میں 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر۔ اور یوم العرفہ یعنی نامی کا روزہ جو شخص رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف فرما دیں گے، 2 سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ اور رمضان کے بارے میں تو آپ حضرات سن چکے ہیں، جو شوال کے 6 روزے بھی رکھ لے، رمضان کے روزے بھی رکھے تو فرمایا پورے سال کے برابر، کانا کا صیام الدہر، گویا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا۔ لیکن جہاں فرمایا 1 روزہ رکھنے پر 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب۔ یہ تو دن ہیں، اور راتیں فرمایا ہر رات لیلۃ القدر کے برابر۔ رمضان کے آخری عشرے میں 1 رات ہوتی ہے لیلۃ القدر کی، طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے، لیکن ذی الحجہ کی ہر رات فرمایا لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ اب اس رات کو کیسے گزارنا ہے، اس کے 2 درجے ہیں، ایک اعلیٰ اور ایک ادنا۔ اس کا ادنا درجہ تو یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو تو مغرب کی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی جائے، عشاء کی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی جائے، خواتین اپنے گھروں میں اول وقت میں نماز ادا کریں، اور صبح کی نماز بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت ادا کی جائے۔ البتہ اس دورانیے میں کچھ نوافل اور تلاوت اور ذکر اذکار کا اضافہ کر لیا جائے تو فرمایا لیلۃ القدر کو پانے کا اور اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ اور اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے، فرمایا رات بھر جاگنے کی کوشش کی جائے، زیادہ سے زیادہ شب بیداری کا اہتمام کیا جائے، نوافل، تلاوت، ذکر، تسبیحات ان کا اہتمام کر لیا جائے، بڑی فضیلت ہے۔ اور روزوں کے بارے میں آج میں نے ایک مسئلہ پڑھا، وہ خواتین جن کے روزے رہ جاتے ہیں، فرض روزے، وہ قضا کی نیت سے ان دنوں میں روزہ رکھیں اور نیت کر لیں ان دنوں کی فضیلت کو حاصل کرنے کی بھی، تو فرمایا دونوں چیزیں ان کو حاصل ہو جائیں گی، روزہ قضا بھی ہو جائے گا اور ان دنوں کی جو فضیلت ہے کہ 1 سال کے روزے کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ اس نیت پر وہ بھی ان کو عطا فرما دیں گے۔ اس کے علاوہ یہ جو عید الاضحیٰ کی رات ہے، یہ ان 5 راتوں میں سے ایک رات ہے، فرمایا اس رات کی عبادت اتنا فضیلت ہے اس کی، فرمایا کل قیامت کے دن جب ہر آدمی گھبراہٹ کا شکار ہوگا اور افراتفری ہوگی اور بڑی پریشانی اور اضطراب ہوگا، فرمایا جو شخص اس رات کو عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے اس کی حفاظت فرما دیں گے۔ تو یہ رات بھی بڑی بابرکت رات ہے، عید کی رات، عید الفطر کی رات ہو یا عید الاضحیٰ کی رات ہو، ان راتوں کو بھی عبادت میں اور بڑے اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ تو یہ ان 10 دنوں اور 10 راتوں کے اعمال میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیے، ان تمام اعمال کو اہتمام کے ساتھ کرنے کی کوشش کیجئے، اور تمام گناہوں سے بالخصوص 4 گناہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے ہیں، ان 4 گناہوں سے خوب بچنے کا اہتمام کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔